بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیس اینڈ پیس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ہماری دعا ہے سبھی دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے ہم سب کی زندگی میں ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے ہمیشہ ہم پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سورہ الحاقہ کی کچھ آیات اور ان کا ترجمہ۔ یہ سورہ قرآن پاک کی 69ویں یعنی 69 سورہ ہے، سورہ نمبر 69، اور یہ پارہ نمبر 29 میں موجود ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 52 ہے یعنی 52۔ اس سے پہلے کہ کچھ آیات کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کریں جو بہت زیادہ سبق آموز ہے، آپ کو کچھ بتاتے ہیں اس سورہ کے بارے میں۔ یہ سورہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ موت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کے دن کے حالات اور حق کو جھٹلانے والوں کے انجام پر خاص توجہ دیتی ہے۔ الحاقہ کا مطلب ہے، جو سورہ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے یقینی، حقیقت یا ایسا واقعہ جو ضرور پیش آنا ہے، اور یہاں یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس سورہ کا مرکزی موضوع ہے۔ سورہ الحاقہ لوگوں کو آخری وقت میں پیش آنے والے واقعات اور ان کے اعمال کے حساب کتاب کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ یہ قیامت کے دن کی ایک واضح تصویر پیش کرتی ہے تاکہ لوگوں کو دلوں کو جھنجھوڑا جائے اور انہیں اپنی زندگی کے مختصر وقت کا احساس دلایا جائے۔ یہ سورہ ان لوگوں کے لیے ایک طاقتور وارننگ ہے یعنی تنبیہ ہے جو موت کے بعد حالات پر دھیان نہیں دیتے۔ یہ مومنین کو اپنی ایمان کو مضبوط رکھنے اور نیک اعمال کرنے کی تلقین بھی کرتی ہے۔ ناظرین، سورہ الحاقہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ۔ اور کیا معلوم تم کو کیا ہے ہو کر رہنے والی، یعنی وہ چیز جو ہو کر رہنے والی ہے، یعنی قیامت، حساب کتاب کا دن، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو۔ اب کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یعنی کھڑکھڑانے کا یہ مطلب ہوا کہ جیسے زلزلہ آتا ہے اور زمین ڈولنے لگ پڑتی ہے اور ہر چیز کھٹ 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 آواز نکالتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہوا، یہ کس کی قوم تھی؟ یہ سمود کی قوم۔ جی اب یہاں پر ناظرین آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، سو سمود ہلاک کر دیے گئے بڑے زلزلے سے۔ اب جیسا آپ کو بتایا کہ کھڑکھڑانے والی، تو جو زلزلے میں جیسے آپ نے بتایا کہ کھڑ کھڑ ہو، جب زلزلہ آتا ہے تو ہر چیز ڈولتی آواز نکالتی ہے۔ اب یہاں پر سمود اور عاد، اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر عاد کے بارے میں بتایا، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایسی آندھی سے جو نہایت سرد طوفانی تھی۔ اب دیکھیں کہ کھڑکھڑانے والی، ایک تو زلزلہ ہوا جی، اور دوسری آندھی طوفان جس سے وہ بھی ہلا دیتی ہے، جی، اور عاد کی قوم اس سے ہلاک ہوئی۔ کس سے؟ سخت سرد ہوائیں، جی، آندھی سے، بالکل۔ اب دیکھیے، اور یہ جب یہ آندھی چلی تو یہ 8 دن برقرار رہی، چلتی رہی۔ جی اگلی آیت میں اس کا ترجمہ ہے، مسلط رکھا اس نے اسے اس پر 7 راتیں اور 8 دن۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا حساب بھی بتا دیا۔ مسلط رکھا یعنی وہ چلتی رہی، قائم رہی، مسلسل چلتی جاری رہی، بالکل۔ 8 دن اور 7 راتیں۔ تو پھر دیکھا ان لوگوں نے اس میں گرے ہوئے جیسے وہ ہیں تنے کھجور کے کھوکھلے۔ جیسے زمین سے پورے کا پورا تنا باہر آ جاتا ہے، کھوکھلا پڑا ہوتا ہے باہر، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہوتی، تو اس طرح سے وہ پڑے ہوئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 8۔ پھر کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو باقی، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی باقی بھی بچ سکتا ہے اس سے؟ نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ نے فرعون کا بھی ذکر کیا اسی سورہ میں، اور آیت نمبر 9 کا ترجمہ۔ اور آیا فرعون اور جو تھے اس سے پہلے الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ۔ اس کا ذکر دوسری سورہ میں بھی آیا ہے۔ جی ناظرین، فرعون کا واقعہ تو دوسری کئی سورہ میں بھی آیا ہے، اور یہاں پہ بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ بھی نافرمان تھے، گھمنڈی تھے، ظالم تھے۔ تو وہ اور اس سے پہلے والی ایسی ہی بستیاں الٹائی ہیں جنہوں نے خطائیں کی، نافرمانی کی۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ۔ سو نافرمانی کی انہوں نے رسول کی اپنے رب کے، تو اس نے پکڑا ان کو بڑی سخت گرفت میں،
اب دیکھیے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا. یعنی ان کا کہنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر نازل ہوئے ہیں، پیغمبر آئے، انہوں نے ان پیغام کو دیا، جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، آیتوں کو جھٹلایا، جی تو اس طرح ان کو جھٹلاتے رہے. بالکل. اچھا اس کے بعد آیت نمبر 11 کا ترجمہ، بلا شبہ جب طغیانی پر آیا پانی تو ہم نے سوار کر دیا تم کو کشتی میں. اب یہاں پر حضرت نوح کا ذکر کیا گیا ہے. اور طغیانی یہ ہوتی ہے کہ جو ندی نالے ہوتے ہیں وہ اتنے شدت سے بھر جاتے ہیں پانی سے بھر جاتے ہیں، اور ایسے تیز پانی چلتا ہے نا کہ جس کا جو حساب ہی نہیں. ندی نالے پہاڑوں میں جدھر بھی ہوں اور دیکھا پانی ہے اوپر آ جاتا ہے اور ایسے ٹھٹھے مارتا ہے کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا اس میں سے. بالکل. اور دیکھا ہے جب یہ ایسے طغیانی یا سیلاب آتا ہے تو وہ گھروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو کیسے وہ بہا کر لے جاتا ہے، جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی یہ ایسے عذابوں سے محفوظ رکھے. اچھا پھر اس کے بعد نصیحت ہے آیت نمبر 12 میں، تاکہ بنا دے اس کو تمہارے لیے یادگار اور یاد رکھیں اسے کان جو ہوں یاد رکھنے والے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو کان سنتے ہیں، جو دھیان رکھتے ہیں، ان کے لیے ہے کہ اس کو ہماری ایک یادگار بنا دیں، ہمیں اس سے آگاہی دے دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی ہم سنیں اور اس پہ عمل بھی کریں اور پکا پکا سننے والا ہو، کہ یعنی کہ سن کے اور بس بھول گئے. جی. اچھا اب جیسا کہ آپ کو بتایا تھا شروع میں قیامت کا منظر، اب آیت نمبر 13 میں اس کا کچھ اللہ تعالیٰ نے منظر ہمیں دکھایا. آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے، اور پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں، ایک پھونک یک بار کی، یعنی ایک ہی بار کی پھونک ہوگی وہ، اور جیسے وہ بگل بجتا ہے اس طرح اس میں پھونک مار دی جائے گی. اب یہ قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 14 کا ترجمہ، اور اٹھا لیے جائیں گے زمین اور پہاڑ، پھر توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے ایک چوٹ میں، یعنی چورا چورا بن جائیں گے. یعنی جو زمین ہے، پہاڑ ہے، وہ بالکل ریت کی طرح چورا ہو جائے گی. اچھا آیت نمبر 15 کا ترجمہ، تو اس روز ہو پڑنے والی قیامت. اب یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس روز وہ قیامت ہو جائے گی. اس کے بعد آیت نمبر 16 کا ترجمہ، اور پھٹ جائے گا آسمان تو وہ ہوگا اس دن کمزور. یعنی جو آسمان ہے وہ اتنا کمزور، پتلا، تھین، باریک ہو جائے گا کہ وہ پھٹ پڑے گا، یعنی ختم ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد آیت نمبر 17، اور فرشتے ہوں گے اس کے کناروں پر، اور اٹھائے ہوں گے عرش تمہارے رب کا اپنے اوپر اس روز 8. اب یہ فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دی ہے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے اس روز، یعنی قیامت کے روز. پھر آیت نمبر 18 کا ترجمہ، اس روز تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپی رہے گی کوئی تمہاری پوشیدہ بات. یعنی جو دلوں میں بات ہوگی وہ بھی اللہ میاں جانتا. اور اس روز تم پیش کیے جاؤ گے. اب کب سے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن وہ سب کے سب اس دن پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور. اور جیسا آپ نے بتایا، نہ صرف وہ پیش کیے جائیں گے بلکہ ان کے اعمال، ان کی باتیں سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی. جو دلوں کے راز ہیں وہ بھی، جو ہمارے دلوں میں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. جی وہ بھی حاضر ہو جائیں گے. اب آیت نمبر 19 کا ترجمہ، سو جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں تو وہ کہے گا لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال، یعنی رائٹ ہینڈ، سجا ہاتھ، دایاں ہاتھ. اس میں یعنی جو لوگ نیکی کے راستے پر چلے ان کا اعمال نامہ ملے گا ان کے دائیں ہاتھ میں. پھر آیت نمبر 20 کا ترجمہ، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب. اب جس کو دائیں ہاتھ میں حساب دیا گیا وہ یہ بول رہا ہے، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب. یعنی ہمارا سجاد جو ہے جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، تو وہ خوش ہوگا اس بات پہ کہ اسے دائیں ہاتھ میں حساب کتاب دیا گیا. پھر آیت نمبر 21 کا ترجمہ، پس وہ ہوگا عیش میں دل پسندیدہ. یعنی اس نے تو کیا کہتے ہیں جیسے بازی مار لی، وہ جیت گیا. یعنی اس کے اعمال اچھے تھے تو وہ جیت گیا اور وہ خوش ہو جائے گا. اور پھر وہ ہوگا آیت نمبر 22 کا ترجمہ، جنت میں اعلیٰ درجے کی. دیکھیے اب وہ جنت میں ہوگا اعلیٰ درجے کی. آیت نمبر 23، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے. اور پھر آیت نمبر 24، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو تم آگے بھیج چکے ہو ایام گزشتہ میں. یعنی جب وہ زندہ تھا اس وقت جو اس نے نیکی والے اعمال کیے تو وہ آگے جا چکے تھے، اور اس کی بدولت
آج اس کو جنت ملی جس میں وہ کھائے پیے گا، میوے جھکے ہوئے ہوں گے، عیش کی زندگی گزار سکتا ہے۔ نہیں اس کے سارے ہی کام اچھے تھے، جی خدا رسول کو ماننے والا جی اور آیتوں کو ماننے والا، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھنے والا۔ جی اب دوسری طرف دیکھیے آیت نمبر 25 کا ترجمہ، اور یہ کہ وہ جس کو دیا گیا اس کا مال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا اے کاش نہ دیا جاتا مجھ کو میرا اعمال نامہ۔ صحیح، الٹے ہاتھ کو بایاں ہاتھ، اور بائیں ہاتھ والے کے ہاتھ میں ہوگا جو مال نامہ، تو وہ پچھتائے گا اور وہ کہے گا کاش مجھے نہ ملتا یہ مال نامہ، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اس کے لیے سزا ہے۔ صحیح ہے، یعنی وہ پہلے ہی سمجھ جائے گا، پہلے ہی سمجھ جائے گا۔ اب آیت نمبر 26 کا ترجمہ، اور نہ ہی مجھ کو معلوم ہوتا کہ کیا ہے میرا حساب۔ اب دیکھیے وہ پچھتا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 کا ترجمہ، اے کاش کر چکی ہوتی موت میرا کام تمام۔ یعنی ایک ہی دفعہ مرتا، بعد میں نہ زندہ ہوتا، بعد میں اب وہ پچھتا جو رہا ہے، ہاں، تو کہہ رہا ہے کہ اسے موت آ چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کبھی دوبارہ اٹھایا بھی نہ جاتا، لیکن اللہ میاں کا تو وعدہ ہے اٹھائے گا۔ اب پھر اس کے بعد وہ کیا بولے گا؟ آیت نمبر 28 کا ترجمہ، نہیں کام آیا کچھ بھی میرا مال، جو اس نے کمائی کی تھی نہیں کام آیا کچھ بھی میرے، یعنی اس کا جو بھی مال تھا اس کے کسی کام نہیں آیا، اب وہ جان چکا ہے۔ پھر آیت نمبر 29 کا ترجمہ، جاتا رہا مجھ سے میرا اقتدار۔ اب وہ ایک تو مال ہو گیا اور ایک جو عہدہ تھا، یہاں پر بہت بڑے بڑے عہدوں پر لوگ بیٹھے ہیں لیکن وہاں پر وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 30 کا ترجمہ، پکڑ لو اسے پس توق پہنا دو اس کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لیں اور اس کو توق پہنا دو۔ اچھا، اور توق کا مطلب؟ توق ناظرین ایک جیسے رنگ ہوگا جو گردن میں ڈالا جائے گا، جیسے اب بھی گلے میں ہوتی ہے اور بیڑیوں کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، جی جی کئی قیدیوں پاؤں میں بھی ہوتی ہیں، ہاتھوں میں بھی ہوتی ہیں، اور گلے میں ایک رنگ ہوتا ہے، اس کا زنجیریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں توق۔ تو یہ گردنوں میں پہنایا جاتا ہے کیونکہ گردن کے گرد ہوگا یہ رنگ۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں عذاب سے، لیکن جو گناہ گار ہیں جن کو سزا ملے گی تو ان کی گردنوں میں ایک اس طرح کا رنگ ہوگا جسے توق کہتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 31 کا ترجمہ، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو اسے۔ دیکھیے اب اس کے بعد توق پہنایا گیا اور اس کے بعد اس کو جہنم کی دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 32 کا ترجمہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے سو جکڑ دو اسے۔ اتنی لمبی؟ جی 70 گز، اگر 3 فٹ ایک گز میں ہو تو یہ 210 فٹ بنتی ہے۔ 210 فٹ کتنی لمبی اللہ تعالیٰ معافی کرے زنجیر، تو اس میں اس کو جکڑ لیا جائے گا۔ اچھا، پھر آیت نمبر 33 کا ترجمہ، بے شک یہ ایمان نہ لاتا تھا اللہ پر جو عظیم ہے۔ اب یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، دیکھیے تو یہ اب یہ سزا پا رہا ہے اس کی۔ اور پھر آیت نمبر 34 کا ترجمہ، اور نہ ترغیب دیتا تھا کھانا کھلانے کی فقیر کو۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ ظلم بھی کر رہا ہے، یعنی ترغیب دینا کہ نصیحت بھی نہیں کرتا تھا، یا اس تو کی خود بھی نہیں دیتا اور آگاہی بھی نہیں دیتا ہوئے گا کہ غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں، یسیروں کو جی 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 جو ان کی ضروریات ہے وہ دو۔ پھر آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو نہیں اس کا آج یہاں کوئی دوست۔ دیکھیے دنیا میں تو بڑے بڑے دوست ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، فون کرو تو آ جاؤ جی میری ہیلپ کرو۔ اب وہاں پر ایسا وقت ہوگا کہ کوئی دوست بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آیت نمبر 36، اور نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کی دھون کے۔ دھون کے مطلب کہ زخموں سے جو رس نکلتا ہے نا، رشتہ ہے نا جو زخم، تو اس میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، پانی، پس، پیپ جسے کہتے ہیں، تو گندگی یعنی ایک طرح سے۔ تو نہ کوئی کھانا سوائے زخموں کی دھون کے، یعنی کھانا بھی نہیں ملے گا اسے، صرف وہ زخموں سے جو گندگی نکلتی ہے وہ اسے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے گناہ۔ بالکل۔ پھر آیت نمبر 37 کا ترجمہ، نہیں کھائے گا جس کو سوائے گناہ گاروں کے۔ اب جو گناہ گار ہیں وہی وہ کھا رہے ہوں گے۔ استغفر اللہ، توبہ استغفار۔ آیت نمبر 38 کا ترجمہ، پس نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے۔ اب یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، جو جسے اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ جی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 40 کا ترجمہ، بے شک یہ قرآن کول ہے ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا۔ یعنی
جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ایک معزز فرشتے کا پہنچایا ہوا کول ہے، بات ہے اللہ کی طرف سے۔ ہم جو فرشتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تھے حضور پاک کو۔ بالکل بالکل، تو یہ انہی کی بات ہو رہی ہے۔ اس بات یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ کیونکہ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ اتنی خوبصورت انداز میں لکھا گیا ہے کہ جیسے کسی شاعر نے لکھا ہو، تو یہ شاعری ہے، یہ اللہ کا پیغام نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بے شمار جگہ پر اس کی وضاحت دی کہ یہ شاعری نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 41 کا ترجمہ، اور نہیں ہے یہ کلام کسی شاعر کا، بہت ہی کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو۔ یعنی اس کو پڑھ کے بھی لوگ کم ہی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، پڑھ کے بھی۔ پھر آیت نمبر 42 کا ترجمہ، اور نہ قول ہے یہ کسی کاہن کا، بہت ہی کم ہے جو تم غور و فکر کرتے ہو۔ قول یعنی اب نہ یہ قول ہے، یعنی یہ جو قرآن لکھا گیا اس کی بات ہو رہی ہے، کسی کاہن کا۔ ہاں اچھا، کاہن کا مطلب کیا ہے؟ جی جیسا آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ قول ہے کسی کاہن کا۔ کاہن کہتے ہیں فارچون ٹیلر کو، نجومی کو، جو مستقبل کا حال بتاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے لوگ نجومی بھی تھے جو ستاروں کے حساب کتاب سے فیوچر کا بتاتے تھے، مستقبل کا علم رکھتے تھے، یہ کچھ اس قسم کا علم تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ کسی نجومی کا ہے، نہ کسی یہ شاعر کا کلام ہے، بلکہ یہ اللہ کا اپنا ہی قول ہے۔ جی آسمان سے اترا۔ اب اسی بات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 43 یعنی 43، نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اترا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 44 کا ترجمہ، اور اگر یہ پیغمبر جھوٹ بنا لاتے ہماری نسبت بعض باتیں، تو آیت نمبر 45 میں، تو ضرور پکڑ لیتے ہم ان کا دانا ہاتھ۔ دیکھو یعنی پھر پیغمبروں کو بھی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 46 میں دیکھیے، پھر ضرور کاٹ ڈالتے ان کی شارک، یعنی ہاتھ بھی کاٹ دیتے اور شارک بھی کٹ جاتی اگر پیغمبر بھی کوئی جھوٹ بنا لاتے۔ یہ سچ اور حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بالکل، تو کیوں نہ یقین کریں ہم ان پیغمبروں پر جو اللہ کا پیغام ہم تک جو لے کر آئے، جنہوں نے آگاہی دی۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی، رب العالمین کا ہی بیان ہے۔ اب آیت نمبر 47 کا ترجمہ، پھر نہ ہوتا تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی سزا دے تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی پکڑ جب ہو جاتی ہے تو کوئی نہیں روک سکتا، پھر کوئی نہیں مدد کر سکتا، ایسا ہی جب اللہ کی پکڑ ہو تو۔ جی آیت نمبر 48 کا ترجمہ، اور بے شک یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیے جو نیک لوگ ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو اللہ کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایک نصیحت ہے۔ اور جنہوں نے نہیں چلنا تو وہ تو مانے نہ مانے ان کے لیے برابر ہے، مانے یا نہ مانے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بالکل بالکل، ان کے اپنے لیے، ان کے اپنے لیے، اور پھر ان کو آخرت میں اسی کی سزا بھی ملے گی۔ ہاں اس دنیا میں تو اللہ میاں ڈیل دے بھی دے، لیکن آخرت میں جو پکڑ ہوگی اس سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اچھا آیت نمبر 49 کا ترجمہ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ ضرور تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ سارے نہیں یقین کریں گے، کچھ جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کی بات کو۔ اچھا آیت نمبر 50 کا ترجمہ، اور بے شک یہ موجب حسرت ہے کافروں کے لیے۔ موجب حسرت کا مطلب کیا؟ میں نے کیا ہے اس کے، یعنی وہ ریگریٹ کریں گے، پچھتائیں گے، اور بے شک یہ پچھتاوا ہوگا کافروں کے لیے، کیونکہ جب آخرت جو نہیں مانتے جی اللہ کو۔ سورہ میں بتایا تھا کہ وہ اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ کاش موت ہمارا کام تمام کر دیتی، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، ہمارے بائیں ہاتھ میں ہمارے اعمال نامے نہ ہوتے، دوبارہ نہ اٹھتے۔ تو اب یہ وہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ پچھتا رہے ہیں، پچھتاوے کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا آیت نمبر 51 کا ترجمہ یعنی 51، اور بے شک یہ حق ہے یقینی طور پر، یعنی یہی سچ ہے یقینی طور پر۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ یہی سچ ہے، تو اسے چھٹلانا کوئی مانے نہیں چاہیے یا نہ مانے، جی یہ سچ ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی ضروری بات بھی بتائی ہے، وہ کیا ہے؟
آیت نمبر 52 کا ترجمہ، سو تسبیح کرو تم نام کی اپنے رب کی جو عظیم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ کو ایک ماننا یہ تو ایمان ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے کہ اللہ کی تعریف کرنی ہے، اللہ کے نام پڑھنے ہیں۔ جیسا کہ ایک سورہ میں آیا کہ اگر یہ سارا سمندر سیاہی بن جائے اور جتنے بھی درخت ہیں زمین پر یہ قلم بن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے یہ کم ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ تعریف کے لائق ہے، کتنا عظیم ہے وہ۔ یہ تو ایک زمین ایک سیارہ ہے، اسے تو پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جس میں ہزاروں سال کا بھی آپ سفر کریں تو کائنات ختم نہیں ہوتی۔ اس کو تسخیر کرتے چلے جا رہے ہیں سائنسدان اس کی کھوج میں ہے، لیکن اس کی تسخیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ ہمیں ہمارا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے، ایک اللہ پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے، وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے رزق دینے والا، بیماری صحت اسی کی طرف سب بھی اسی کی طرف سے۔ اس لیے جتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا آپ اللہ پر یقین رکھیں، آپ یقین کریں اللہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور یہ اتنا ہی کم ہے۔ یعنی وہی کہتے ہیں کہ خدا چھ نہ کسے، اللہ تعالیٰ اگر نظر نہیں آتا، خدا چھ نہ کسے قدرتون ہوتا ہے کسا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی اس کی قدرت کو دیکھو۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ ہے کیسی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی، اب ایک زمین ہے اس میں کتنی طرح طرح چیزیں نکلتی ہیں، کون اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ قدرت ہے اس کی، ہر چیز میں قدرت ہے۔ اب ایک ہی زمین ہے، اس میں دیکھیے مختلف ذائقے ہیں، لیمو دیکھیے کتنا کھٹا، گنا دیکھیے کتنا میٹھا، اسی طرح اور ہزار طرح کے پھل فروٹ، ہر ایک اپنا ذائقہ، اور رنگ بھی، اور رنگ بھی، پھول دیکھیے ہزاروں طرح کے پھول، رنگین پھول، پرندے، کسی کے بس میں تو نہیں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے بس میں، وہی اگاتا ہے اور ہم کھاتے ہیں، دکھاتا ہے۔ اسی طرح میں ہم دیکھتے ہیں ہر طرح رنگ برنگی چیزیں۔ تو اس لیے اللہ خالق ہے، خالق اور ایک ہے، قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ، اور یہ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ کی باتیں ضرور شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ یعنی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتا ہے، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے کہ اچھا آخرت میں اس طرح ہوگا، تو یہ ایک دوسرے کو بتانی ضروری ہوتی ہے، یہ ایک آگاہی ہے۔ اور ہاں یہ ایک آگاہی ہے، تو ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانی چاہیے، اللہ کا پیغام ہے تو اچھی بات ہے اس لیے پہنچانا۔ اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اس سے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے گی۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کا بھی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہماری طرف سے خدا حافظ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔